السلام علیکم، میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج 18 اپریل ہے، اتوار، سن 2021. دو ایشوز پر بات کریں گے. ایک تو جو شہباز شریف صاحب کے مقدمے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے دو ججز کا اختلافی فیصلہ سامنے آیا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی جو رہائی ہے اور جو ضمانت ہے وہ تو لٹک گئی ہے. جسٹس ڈوگر نے انہیں ضمانت دے دی ہے، جبکہ جسٹس گرال جو ہیں، حضرت گرال، انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ مختلف لکھا ہے. لیکن جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میں انہوں نے نیب کے جو قوانین ہیں، نیب کا جو اختیار ہے اور ایسٹس بیونڈ مینز کیس میں بیسیکلی ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا جو میں آج آپ کے ساتھ ابھی یہ ڈسکس کروں گا. اور پھر اسی ہی اپنے ویڈیو میں جو لاہور کا دھرنا ہے، جو یتیم خانہ چوک کا، وہاں پر کیا صورتحال ہوگی، ہو سکتی ہے، اب حکومت کیا سوچ رہی ہے اور پورے ملک میں جو کچھ آج ہوا اس کا کیا ریئیکشن ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تازہ ترین آپ کو اس کے حوالے سے انفارمیشن دیں گے. سب سے پہلے تو جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کل یہ خبریں تھیں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ پہلے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ ضمانت ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو جسٹس اسجد گرال ہیں انہوں نے اس فیصلے پر دستخط نہیں کیے جو جسٹس سرفراز ڈوگر نے لکھا تھا اور جس میں شہباز شریف صاحب کو ضمانت دے دی گئی تھی. آج فیصلہ سامنے آیا جس میں دونوں ججز نے تفصیلی فیصلہ لکھا ہے اور ڈوگر صاحب نے ضمانت دے دی، جبکہ گرال صاحب نے کہا کہ یہ ضمانت بنتی نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ معاملہ جائے گا ریفری جج کے پاس، اور ریفری جج جو ہے، کیونکہ اس نے پہلے یہ مقدمہ سنا نہیں ہوا، تو وہ اثر نو اس کی سماعت ہوگی. ساری کی ساری جو ایکسرسائز ہے وہ دوبارہ ہوگی اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ان کی ضمانت ہو سکتی ہے یا نہیں. لیکن جسٹس گرال نے اپنے جو فیصلے میں لکھا ہے، انہوں نے ایک پوائنٹ جو بڑا کلیئر کر دیا ہے نیب کے لیے بھی اور بہت سارے سیاستدانوں کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی. انہوں نے کہا ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز جو ہے اس مقدمے میں جو پروسیکیوشن ہے اس نے صرف ایک چیز اسٹیبلش کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے جو ایسٹس ہیں، اس کے جو اثاثے ہیں، وہ اس کی جو ڈکلیئرڈ آمدن ہے اس سے زیادہ ہے. اگر وہ یہ ثابت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ شخص جو ہے نیب کے قوانین کے مطابق وہ مجرم قرار پائے گا، اور یہ اس شخص کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پھر یہ ثابت کرے کہ یہ جو میں نے ایسٹس بنائے ہیں اس کی منی ٹریل یہ ہے، اور یہ بھی ایک لیگل منی ٹریل ہے، یہ وائٹ منی ہے، یہ بلیک منی نہیں ہے. تو جو یہ سیاستدان کہتے تھے کہ جناب یہ نیب پر یہ ہے کہ وہ بتائے کہ یہ پیسے کہاں سے، یعنی یہ کس طرح سے وہ ثابت کرے گا کہ یہ انلیگل منی ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے. اور یہ لکھ دیا جج صاحب نے اپنے فیصلے میں، اس کو کلیریفائی کر دیا کہ صرف ایسٹس اگر زیادہ ہیں ڈکلیئرڈ انکم سے، یہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے، اور پروسیکیوشن کا کیس یہی ہے. یہ ملزم پر کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ میں نے پیسے جو ہیں وہ کہاں سے لیے. جسٹس ڈوگر نے تو یہ لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے تو اس لیے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ انلیگل بات کی ہے یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن کی ہے، تو اس لیے ان کو انہوں نے ضمانت دے دی. لیکن اس نے ایک اور بڑا معاملہ کھڑا کر دیا. اب ایک جج صاحب کہتے ہیں، ڈوگر صاحب کا یہ بیان ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے ساتھی جج نے ایگری کیا اور اسی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا، لیکن بعد میں وہ اپنے فیصلے سے انہوں نے تبدیل کر لیا اپنا فیصلہ. جبکہ جسٹس گرال یہ کہتے ہیں کہ میں نے عدالت کے اندر بھی یہ کہا کہ میں ضمانت گرانٹ نہیں کروں گا، اور میں نے کسی سٹیج پر یہ نہیں کہا اپنے ساتھی جج کو کہ میں جو بیل ہے وہ گرانٹ کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ کہنا قطعی طور پہ غلط ہے. اب یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے اور اس کا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مس کنڈکٹ، ایک جج دونوں کا جو بیان ہے وہ مختلف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک درست ہے اور ایک غلط ہے. دونوں غلط بھی نہیں ہو سکتے، دونوں درست بھی نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی بیان غلط ہے اور یہ سامنے ہو جاتا ہے کہ یہ کسی جج نے غلط بیانی سے کام کیا ہے، تو یہ پھر ایک مس کنڈکٹ ہے. یہ بہت ہی یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور چیف جسٹس صاحب کو ایک انکوائری انیشیٹ کرنی چاہیے
اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، وگرنہ یہ ایک سٹگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ میں ابھی عرفان قادر صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، ان کی بات سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جج صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو لاجیکل اینڈ پر لے جائیں۔ اب آتے ہیں، لیکن ایک بات اس میں طے ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو عید ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ جیل میں گزرے گی، کیونکہ ریفری جج نے اثر 9 کیس کی سماعت کر۔ اب آ جاتے ہیں جو دھرنا ہے، اس دھرنے کے حوالے سے کیونکہ 20 اپریل جو ہے وہ وہاں سے ایک مارچ شروع ہونا ہے، تو پنجاب حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس سے پہلے ان کو ڈسپرس کر دیا جائے۔ لیکن ماضی میں بہت سارے ایسے دھرنے ہوئے اور ان کو موقع دیا گیا، اور وہ بڑے دنوں تک جاری رہے، اور کوئی کہیں پر بھی اس طرح کا واقعات نہیں ہوئے۔ تو یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہاں پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لال مسجد کو دیکھ لیں، لال مسجد میں مہینوں تک وہ جو ہے وہاں پر ان کا دھرنا تھا، اور وہ جگہ ساری کی ساری کارڈن آف تھی اور وہ بند تھی، اور وہاں پر ریئل ٹیررسٹ تھے جن کے پاس جو پولیس کے مقابلے میں زیادہ جدید اسلحہ تھا، جس لیے پھر فوج کو بلانی پڑی، اور وہ آپریشن بھی تب شروع ہوا جب اندر سے فائرنگ ہوئی، اور ایک ہمارے کرنل جو تھے فوج کے، جو وہاں پر کمانڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کو گولی لگی، سینے میں گولی کھائی ہمارے اس جوان نے، اور پھر اس کے بعد پاک فوج نے ان کو فلش آؤٹ کیا۔ لیکن اس سے پہلے بھرپور انداز میں یعنی وہ کارڈن آف کیا ہوا تھا علاقہ، اور کوئی جلد بازی نہیں کی حکومت نے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آپریشن ہوا، مسجد کلیئر ہو گئی، تو اس کے بعد بھی مولانا عبدالعزیز نے وہاں پر قبضہ کیا، رکاوٹیں ڈالیں، تو اس کو بھی ختم کئی مہینوں کے بعد اب کیا گیا، اور کہیں پہ جلد بازی کا کام سے نہیں لیا گیا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا دھرنا 126 دنوں کا تھا، اور وہاں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا وہ بھی دیکھیں کتنے دنوں کا تھا، اور اس کے حوالے سے کوئی ایکشن، کوئی آپریشن نہیں کیا گیا تھا۔ تو ماضی میں ہمارے ہاں یہ تاریخ یہ موجود ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہوئی ہے تو انتظامیہ نے بلڈ شیڈ سے بچنے کے لیے کوششیں بھرپور کی ہیں۔ تو اب بھی یہی اپروچ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح وہاں پر سچویشن ہے، لوگ اتنے زخمی بھی ہوئے ہیں اور پرابلم بھی ہے وہاں پر، تو یہ ایک بالکل ایک ایسی سچویشن بن سکتی ہے جو ماڈل ٹاؤن سے بھی بدتر ہو، اور وہاں پر بڑا ایک خون بہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور حکومت کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اس کو آپ ٹھنڈے دل سے اس کو حل کریں، اور حکومت کی جانب سے اس طرح کے بیانات کے شرپسندوں کے جتھے نے یہ حملہ کیا اور اس فلاں تھانے پر حملہ کیا، یہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ سچویشن کو ایگریویٹ کریں گے پورے پاکستان سے۔ اور اب جو چیزیں آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کی مذمت کریں گے، اور وہ جو لبیک ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، وہ کئی جو سنی تنظیمیں ہیں ان کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس حوالے سے اپنا ریئیکشن دیں گے۔ تو حکومت کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو انتہائی سنجیدگی سے افہام و تفہیم کے ذریعے اس انداز میں حل کرے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا مقصد بھی اچیو کر لے، لیکن کہیں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ جہاں تک حکومت کی رٹ کی اسٹیبلش کرنے کی بات ہے، تو گورنمنٹ کی رٹ کو تو کہیں بھی چیلنج کوئی نہ کر سکتا، نہ یہ چیلنج ہوئی ہے۔ لال مسجد کے معاملے پر رٹ چیلنج ہو رہی تھی، کیونکہ وہ غیر ملکی تھے اس میں بہت سارے، اور ان کے پاس بڑی جدید ویپنری تھی۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ یہ گورنمنٹ کی رٹ کو کر رہے ہیں۔ ایک معاہدہ ہوا تھا گورنمنٹ کا، تو اس پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مارچ کریں گے، اور یہ مارچ ہر جماعت کرتی رہی ہے۔ ماضی میں نے جیسے ذکر کیا دھرنوں کا، طاہر القادری صاحب نے بھی کیا، بلکہ ٹیلی ویژن پر بھی قبضہ کیا، اور دوسری بہت ساری جگہوں پر قبضہ ہوا تھا۔ تو اس لیے جہاں تک وہ جلسے جلوسوں کی بات ہے، تو لوگ جتھوں کی صورت میں جاتے ہیں، یہاں پہ گروپس، آپ وکیلوں کے گروپ کو دیکھ لیں،
میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے بھی اس طرح کی کارروائی کی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کو دہشت گرد قرار دے دیں گے۔ یہ ایک اظہار ہے اپنے جذبات کا، اور سم ٹائمز چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو لبیک سے بھی یہی ہماری درخواست ہے کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ جو آپ کے پاس اگر کوئی ڈی ایس پی یا دوسرے آپ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں تو آپ ان کو عزت و احترام سے واپس کریں۔ وہ ہمارا اپنے وہ بھی ایسیٹ ہے، وہ ہماری انتظامیہ ہے، وہ ہمارے پولیس کے لوگ ہیں جو اس قوم کے لیے لڑتے ہیں۔ تو بیسیکلی دونوں طرف سے، ہر طرف سے تھوڑا افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے کو جذبات کے ذریعے اور اگر اس کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور عقل مندی اور ہوش مندی سے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ صورتحال کو بگاڑیں گے۔ سب سے پہلے وہاں پر چوک یتیم خانہ میں جو زخمی مسجد میں موجود ہیں اور درجنوں کی تعداد میں ہیں، ان کو آپ طبی امداد فراہم کریں، ایمبولینسز جائیں وہاں پر اور ایک آپ جیسچر دیں ان کے ساتھ۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ وہاں پر لوگ آ جائیں گے تو آپ علاقے کو مکمل طور پہ کارڈن آف کر سکتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کا جو اجتماع ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں۔ وہ نہیں، یعنی یہ آپ کی اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ بہرحال یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے اور اس پر ہم اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے، لیکن ہمارا مقصد قطعی طور پر کوئی ہنگاموں کو فیول کرنا نہیں ہے، لیکن وہ یہ پورے جنہوں نے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ بھی پاکستانی ہیں اور عاشق رسول ہیں، مسلمان ہیں تو عاشق رسول ہیں۔ جو اندر ہیں لبیک کے کارکن وہ بھی مسلمان ہیں، بچے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ تو یہ سب آپس کی کہانی ہے، اس کو کسی ایسے انداز سے حل کرنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو، وگرنہ یہ میں آپ کو بتاؤں لال مسجد جو تھا وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں اس نے ختم کر دی۔ بہت کام کیا پرویز مشرف نے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جتنا ڈیولپمنٹ کا کام اس حکومت میں ہوا کسی حکومت میں نہیں ہوا، لیکن وہ جو ایک ایشو تھا وہ اس کو خس و خاشاک کی طرح پرویز مشرف کو بہا کے لے گیا۔ تو خان صاحب آپ یہ پلیز اسٹے مائنڈفل آف دیٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشو پر اگر آپ نے اس طرح خون بہایا اور ایسا نظر آیا کہ آپ غیر ملکی لوگوں کی خوشنودی کے لیے جو ناموس کی بات کرنے والے ہیں، ہمارے اپنے جو مسلمان ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے یا کوئی آپ سے ایسا کروائے گا تو اس کا نزلہ بہرحال آپ پہ گرے گا، آپ کی ذات پر ایک بڑا اسٹگما لگے گا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آپ کی جو سیاست ابھی جس وقت چل رہی ہے، جس طرح سے آپ کی ذات پر کوئی نام نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا بوجھ ہوگا آپ کے نام پر کہ شاید اس کا وزن آپ نہ اٹھا سکیں۔ تو پلیز میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسٹے وائز، ایکٹ وائزلی، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ان ہیسٹ۔ دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔